بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور میں آپ سے کچھ دنوں سے مخاطب ہوں آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے۔ ہمارے جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، ان کو یہ لیکچرز ہمارے جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ آن لائن اس کو کلاسز کو اٹینڈ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہم بات کریں گے پروسیس آف لیجسلیشن پہ، کہ جو پروسیس ہوتا ہے لیجسلیشن کا وہ کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب یہ چونکہ جیسا کہ ٹاپک سے واضح ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کہ پروسیس آف لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے ایک میرا لیکچر ہے لیجسلیچر پہ، اس کو بھی آپ سن لیجئے گا اس کے ساتھ، تاکہ آپ کو جو لیجسلیچر کا جو رول ہوتا ہے، اس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی رہے۔ اب آپ کے پاس رجسٹر بھی ہوگا، پینسل بھی ہوگی، ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو لیکچر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ اس کو سنیں گے اور اس کے علاوہ رائٹ ڈاؤن کریں گے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی، تاکہ آپ کو جب لیکچر ختم ہو تو اس کے بعد آپ ایسے ہی فیل کریں کہ جیسے آپ کلاس کے اندر موجود تھے اور کلاس میں آپ کو یہ لیکچر دیا جا رہا ہے۔ نہیں جناب، شروع کرتے ہیں۔ اب لیجسلیچر آپ کو پتہ ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یونی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے اور ایک بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے۔ یونی کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہاؤس ہوتا ہے، اور بائی مطلب ٹو، اور کیمرل کا مطلب ہوتا ہے چیمبر یا ہاؤس۔ لیجسلیچر بیسیکلی از اے پلیس آف ڈسکشن، جو ڈسکشن کی پلیس ہوتی ہے۔ کس چیز کی ڈسکشن ہوتی ہے؟ تو آج ہم لیجسلیچر یا لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے اس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ جو یونی کیمرل لیجسلیچر ہے یا پارلیمنٹ ہے، یہ 1947 سے 1973 تک پاکستان کے اندر اس کا جو پروسیس چلتا رہا ہے وہ یونی کیمرل لیجسلیچر ہی ایگزسٹ کرتی رہی ہے۔ لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بائی کیمرل لیجسلیچر پہلی دفعہ پاکستان میں متعارف کروائی جا رہی ہے۔ ٹو ہاؤسز، ایک نیشنل اسمبلی اور دوسرا سینٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کی جو ممبرز سیٹس کی جو ایلوکیشن ہے وہ آن دا بیسس آف پاپولیشن ہوتی ہے۔ پنجاب بڑا صوبہ ہے آبادی کے تناسب سے، تو اس حوالے سے پنجاب کی سیٹس جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہیں، اور باقی جو پروونسز ہیں ان کی پاپولیشن کم ہے، تو ان کی پاپولیشن کی بنیاد پہ نیشنل اسمبلی میں ان کو نمائندگی دی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارا جو سینٹ ہے، اپر ہاؤس جو ہے، اس میں ایکول ریپرزنٹیشن دے دی گئی ہے، تاکہ وہ جو پنجاب کی نیچے میجورٹی ہے سندھ اسمبلی کے اندر، وہ سینٹ میں جا کر بیلنس ہو جائے، اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر کہیں احساس محرومی ڈیولپ نہ ہو جائے، یا مارجنلائزڈ جو پروونسز ہیں کہیں وہ یہ فیل نہ کریں کہ پنجاب ہی رول کر رہا ہے، لہذا سینٹ کے اندر ان کو جو ہے وہ نمائندگی دے دی جائے، اور اس طرح جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا جو بیلنس ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ یہ بڑا اچھا جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ ایک اور بڑی جو انٹرسٹنگ بات ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ کیا ہو رہی ہے کہ سینٹر اور پروونسز۔ اب جب ہم پارلیمنٹ کی بات کریں گے تو وہ پارلیمنٹ ہے سینٹر کو، یعنی اس کے اندر سینٹ بھی سینٹر میں ہے، وہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہ بھی سینٹر میں ہے۔ تو ایک جو ہمارے پروونسز ہیں یا ہمارے جو پروونشل یونٹس ہیں، اس کے اندر جو لیجسلیچر ہیں وہ یونی کیمرل ہے، وہاں بائی کیمرل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر صرف ایک ہی اسمبلی ہے جس کو ہم پنجاب اسمبلی کہتے ہیں، سندھ کے اندر ایک اسمبلی ہے جس کو سندھ اسمبلی، اس طرح باقی پروونسز کے اندر بھی یہی سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب دو چیزیں ہمارے پاس آ گئی، ایک سینٹر آ گیا اور دوسرا پروونسز آ گیا۔ پاکستان بڑے عرصے سے ہم بات کرتے ہیں، ہم نے پورا فریڈم مومنٹ بھی اسی پہ دیکھا تھا، اور میرے ریکارڈڈ لیکچر بھی موجود ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ فیڈریشن ہونی چاہیے، انڈیا ایک فیڈریشن ہونی چاہیے۔ علامہ محمد اقبال کا یہ مطالبہ تھا کہ انڈیا فیڈریشن ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان ایک فیڈریشن ہے،
तारीफ़ तो आपको आती होगी फेडरेशन की, कि फेडरेशन कहते किसको है। इतनी दफ़ा आपको लिखवाई भी है, आपसे आपके साथ डिस्कस भी हुई है, लेकिन अगर फिर भी माइंड में नहीं है तो एक दफ़ा फिर लिख लें कि फेडरेशन इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम in which powers are constitutionally divided between the center and the provinces। कि सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है वो जिस रियासत के अंदर होगी उसको फेडरेशन कहा जाएगा। अब ये जो इख्तियारात की तकसीम है या डिपार्टमेंट्स की तकसीम है, इसको सामने रखते हुए हमने लेजिस्लेशन के प्रोसेस को देखना है। मसलन एक फेडरल लिस्ट बना देते हैं, फेडरल लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट बना देते हैं, और तीसरी जो है वो प्रोविंसेस की लिस्ट बना देते हैं। अब ये 3 लिस्टें बनती, कौन कौन सी? फेडरल लिस्ट सेंटर की, कि जिसके अंदर आपका सेंटर इन्वॉल्व होगा, नेशनल असम्बली इन्वॉल्व होगी, सेनेट इन्वॉल्व होगा, वो फेडरल लिस्ट। दूसरी कौन सी? वो कंकरेंट लिस्ट होगी। ये मैं आपको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लेके जा रहा हूँ, ये बात ज़हन में रखनी है। तो कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें वो डिपार्टमेंट्स रखते हैं या वो आइटम्स रखते हैं जिस पे सेंटर भी लेजिस्लेशन कर सकता है और प्रोविंसेस भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, यानी मुश्तरका लिस्ट जिसको कहा जाता है वो कंकरेंट लिस्ट होती है। और तीसरा जो है, अब इन 2 लिस्टों से जो बाकी डिपार्टमेंट्स बच गए हैं उसको रेजिडरी डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, रेजिडरी पावर्स या रेजिडरी डिपार्टमेंट्स कहा जाता है। रेजिडरी का मतलब क्या है? बकाया, जो रिमेनिंग, यानी जो फेडरल में भी मेंशन नहीं है, फेडरल लिस्ट में, जो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, और उसके बाद जो बच गए हैं वो रेजिडरी में रखें। और रेजिडरी पावर्स या रेजिडरी डिपार्टमेंट्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोविंसेस। वो सूबों को हम ट्रांसफ़र कर दें कि सूबे उनमें लेजिस्लेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब ये 3 लिस्टें बन गई हैं। अपने रजिस्टर पे आप 3 जो हैं खानों का एक टेबल बना लें। एक के ऊपर लिखें फेडरल लिस्ट, दूसरे के ऊपर लिखें कंकरेंट लिस्ट, और तीसरे के ऊपर आप लिखेंगे रेजिडरी पावर्स या रेजिडरी डिपार्टमेंट्स। ठीक है। अब 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो डिपार्टमेंट्स थे या जो वर्किंग थी, आइटम्स थी, मुख्तलिफ आइटम का लफ्ज़ हामिद खान साहब ने इस्तेमाल किया है, तो वो उन्होंने इनमें तकसीम कर दी इन 3 चीज़ों में। बस उन्होंने कहा जी जो फेडरल लिस्ट होगी इसके अंदर 59 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पार्ट 1 में होंगे और 9 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पार्ट 2 में होंगे, यानी 59 + 9 टोटल कितने हो गए? 68। कर लें जमा। 59 + 9 कितने बन गए? 69, 68। अब 68 डिपार्टमेंट्स जो हैं ये किस में हम मेंशन करेंगे? फेडरल लिस्ट। लिख लें, टेबल जो बनाया है ना उस टेबल पे आप 68 डिपार्टमेंट मेंशन करें। और लेकिन तकसीम करनी है नीचे। एक क्या करनी है कि उसके अंदर पार्ट 1 बनाना है और पार्ट 1 में आपने 59 लिखने और पार्ट 2 में आपने 9 लिखने। ये दोनों पार्ट फेडरल लिस्ट के होंगे। अब आप दूसरी लिस्ट पे आ जाएं। दूसरी है जनाब कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में आप कितने लिखेंगे? 47 डिपार्टमेंट्स। अब बाकी कितने बच गए? रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी डिपार्टमेंट्स, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन रेजिडरी डिपार्टमेंट्स, रेजिडरी पावर का लफ्ज़ जो है, जो फ्रेज़ है वो इस्तेमाल हुई कि ये तो मेंशन हो गए इन 2 के अंदर, जो बाकी बच गए हैं वो प्रोविंसेस को दें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा हो कि जो फेडरल डिपार्टमेंट है, फेडरल लिस्ट जो है, उसमें लेजिस्लेशन करने का जो इख्तियार है वो किसके पास है? फेडरल के पास। कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें लेजिस्लेशन करने का जो इख्तियार है वो किसके पास है? सेंटर और प्रोविंसेस दोनों के दरमियान। ठीक है। और जो रेजिडरी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें
جو ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں اس پہ لیجسلیشن کرنے کا کس کو اختیار حاصل ہے؟ صوبوں کو. اب یہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کو کلیئرٹی ہو چکی ہوگی کہ کس طرح اور کہاں پہ ڈپارٹمنٹس کہاں کون کون سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہاں، اور یہ جو لفظ میں نے بولا ہے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارٹ 1 میں فیڈرل لسٹ کی جو پارٹ 1 ہے اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ذرا لکھ لیں. اس میں جناب ہمارے پاس فارن افیئرس ہے، اس میں ہمارے پاس کسٹم ہے، پوسٹل سروسز ہیں، اس میں ہمارے پاس ڈیفنس ہے. یعنی اس طرح ایک 59 ڈپارٹمنٹس کی ایک لسٹ ہے جو حامد علی خان صاحب کی جو کتاب ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، اس کو آپ کنسلٹ کریں گے تو وہاں سے 73 کے کانسٹیٹیوشن کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ جائیں گے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں، تو آپ کو وہاں سے سارے ڈپارٹمنٹس کی لسٹ مل جائے گی. اور یہاں پہ سارے ڈپارٹمنٹس میں 59 ڈپارٹمنٹس گنواتے ٹائم لگ جائے گا. تو آپ وہ کتاب لازمی، پہلے بھی میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، وہ بک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سافٹ فارم میں آن لائن اویلیبل ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر وہاں سے اویلیبل نہیں ہے تو پھر پرچیز کر لیں، زندگی میں کام آئے گی. کمپٹیٹیو ایگزامس میں آپ نے اپیئر ہونا ہے، بیسٹ بک ہے آج کے دور میں کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری. اس کے بعد جناب پارٹ 2 آ جاتا ہے. اب پارٹ 2 کے اندر کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں؟ اس میں سمپل ہیں، کوئی اتنے زیادہ 9 ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں سول کرمنل لاز ہیں، جن میں میرج ڈائیورس ہیں، جس کے اندر ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے، رجسٹریشن ہے. اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کے پارٹ 2 کے اندر ہے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ہے یہ کیوں بنایا ہے فیڈرل لسٹ کے اندر؟ ایک ہی دفعہ لکھ دیتے ہیں کہ ٹوٹل 68 ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں فیڈرل لسٹ کو تقسیم کیوں کیا گیا ہے؟ یہ جناب اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو پارٹ 1 ہے وہ تو پیور فیڈرل آئٹمز ہیں یا فیڈرل ڈپارٹمنٹس، اس میں صرف سینٹر ہیز دا اتھارٹی ٹو لیجسلیٹ، اس میں صوبوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہو. لیکن پارٹ 2 جو ہے اس کے اندر صوبوں کی ایک اسپیشل انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اس میں منرلز آ جاتے ہیں، اس میں آئل اینڈ گیس کے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں، اس میں ریلوے آ جاتا ہے. تو یہ پارٹ 2 کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں جو 9 ڈپارٹمنٹس رکھے ہیں ان میں پروونسز کی بھی انوالومنٹ، انٹرفیئرنس کو کسی حد تک جسٹیفائی کر دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے اگر صوبوں کو یہ ہم نے کیا ہے ان کے اسپیشل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈپارٹمنٹس ہم نے دوسرے پارٹ میں شامل کر لیے ہیں، تو کنکرنٹ لسٹ کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کنکرنٹ لسٹ اس کی جو امپورٹنس ہے یا اس کا جو انٹرسٹ ہے ہمارے پروونسز کا، ان دونوں چیزوں کو یہاں اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ سینٹر بھی لیجسلیشن کریں گے اور پروونسز بھی لیجسلیشن کریں گے. لیکن اگر ان دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان کسی ایشو پہ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، سینٹر بھی اس پہ لیجسلیشن کر لیتا ہے اور پروونسز بھی کر دیتے ہیں، ان کی اور ہوتا ہے، ان کا اور ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات بڑے دھیان سے سنیے، اس کو ذرا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ان کیس اگر ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب ایک تو یہ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کرنے کی پاور دے دی 1973 کے کانسٹیٹیوشن. انہوں نے کہا جی وہ ایک آربیٹریٹر بنائے گا جو اس ایشو کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر وہاں بھی حل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ، دوسرا پوائنٹ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں چلا جائے گا. کونسل آف کامن انٹرسٹ کہ جو ممبرز ہیں وہ کون بنائے گا؟ پریزیڈنٹ بنائے گا. پریزیڈنٹ شیل سیٹ دا فارمیشن آف کونسل آف کامن انٹرسٹ. اب کامن انٹرسٹ کے پلیٹ فارم پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس کے جو پلیٹ فارم پہ اس کو سیٹل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں ہوں گی. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا
اور ڈسسیٹسفیکشن ہو جاتی ہے ان کے درمیان، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیا ہوگا نہیں پتا نا، تو پھر لکھ لیں۔ پھر ایک جوائنٹ سیشن ہوگا، ایک جوائنٹ سیشن کروایا جائے گا، کس کس کا؟ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کا جوائنٹ سیشن ہوگا، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن، یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ مل کے ایشو کو فکس کریں گے، یہ یہاں جو پرابلم آ رہا ہے اسے ہمیں سیٹل کرنا ہے۔ یہ ان کیس آف سینٹر پروونسز کہیں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے ان ڈپارٹمنٹس پہ ریگارڈنگ لیجسلیشن، تو یہ ہمارے پاس 3 چینل آ گئے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 چیف جسٹس آف پاکستان کا چینل آ گیا، نمبر 2 کونسل آف کامن انٹرسٹ آ گئی، اور نمبر 3 ہمارے پاس جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ آ گئی۔ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے جا کے حامد خان والی جو کتاب ہے اس میں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں لیجسلیچر والا، جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ والا، اور جو پریزیڈنٹ صاحب والا پورشن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، یہ تینوں پورشن آپ پڑھیں گے یہی باتیں ملیں گی آپ کو۔ بھائی وہاں سے پڑھی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے وہاں جا کے پڑھنا ہے تو یہ مزید آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ کلیئرٹی ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے پورشن پہ۔ یہ جو تقسیم تھی وہ پتہ چل گیا نا کہ 68 ٹوٹل ہیں فیڈرل لیجسلیچر میں ڈپارٹمنٹس جو ہیں، 47 کنکرنٹ لسٹ میں۔ اب لاسٹ پہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اس کا لیجسلیچر کا پروسیجر کیا ہوگا، لیجسلیشن کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا۔ ہاں، اب ایک بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوگا لیجسلیشن کے لیے۔ اب وہ نیشنل اسمبلی میں بل جو ہے وہ جب پیش ہوتا ہے، اب بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہوتا ہے۔ اب پھر ہم جو فیڈرل لیجسلیچر ہے نا، اس میں ہم نے 2 پارٹ بنائے تھے، ایک پارٹ 1 اور ایک پارٹ 2۔ ہم پہلے پارٹ 1 کی بات کرتے ہیں کہ پارٹ 1 میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی 59 ہے نا، 59 جو آئٹمز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بلز ہوں گے وہ صرف اور صرف اگر اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں تو وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں گے، اس کے علاوہ سینٹ سے نہیں ہو سکتے، صرف نیشنل اسمبلی سے ہوں گے۔ اب نیشنل اسمبلی اس بل کو پاس کر دیتی ہے تو دین بل ول بی ریفرڈ ٹو دا سینٹ۔ بل کہاں چلا جائے گا؟ سینٹ کے پاس۔ اب سینٹ کیا کرے گی؟ سینٹ ودن 90 ڈیز، 90 دنوں کے اندر سینٹ یا تو اس کی اپروول دے گی، اسے پاس کرے گی، یا اس میں کچھ یہ پاس کرے گی یا اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ اور ایک تیسرا آپشن بھی ہے، وہ اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی کر سکتی ہے۔ یعنی سینٹ کے پاس 3 آپشن ہیں 90 ڈیز میں وہ مکمل کرنے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 وہ بل پاس کر دے، نمبر 2 بل ریجیکٹ کر دے، نمبر 3 اس میں کچھ امینڈمنٹس پرپوز کر۔ اب یہ 3 طریقوں کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، 3 اس کے پاس پاورز آ گئی ہیں۔ اگر وہ بل پاس کرتی ہے تو دین بل ول بی ریفرڈ ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اگر وہ بل ریجیکٹ کرتی ہے تو بل واپس کس کے پاس جائے گا؟ نیشنل اسمبلی کے پاس۔ اگر وہ بل میں امینڈمنٹس کرتی ہے تو بل واپس کس کے پاس جائے گا؟ نیشنل اسمبلی کے پاس۔ 2 شکلوں میں نیشنل اسمبلی کے پاس واپس جا رہا ہے، ریجیکٹ کرنے کی صورت میں اور امینڈمنٹ کرنے کی صورت میں۔ اور اگر پاس کر دیتی ہے تو وہ کس کے پاس چلا جائے گا؟ پریزیڈنٹ کے پاس فار فائنل اپروول۔ اچھا، اب جب سینٹ سے وہ بل واپس جائے گا نیشنل اسمبلی کے پاس تو نیشنل اسمبلی کیا کرے گی؟ ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ کہیں پہ چیزیں مس نہ ہو جائیں آپ کی۔ اب جب وہ نیشنل اسمبلی کے پاس دوبارہ بل جائے گا تو نیشنل اسمبلی اسے دوبارہ پاس کر دیتی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ میجورٹی سے اسے اپروول دے دیتی ہے۔ ہاں، نیشنل اسمبلی وہ سینٹ کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کو نہیں مانتی، اپروول دے دیتی ہے، یا ان کو مان لیتی ہے، اپروول دے دیتی ہے۔ دونوں شکلوں میں بل جو ہے وہ یہاں سے پاس ہو کے نیشنل اسمبلی سے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا فار فائنل اپروول۔ ٹھیک ہے جناب، اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ بل چلا گیا۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا کرے گا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جناب 7 دن ہے، ودن 7 ڈیز وہ اس کی اپروول دے 7 ڈیز میں اپروو ہو گیا۔ اگر وہ 7 ڈیز میں اس کی اپروول نہیں دیتا اور خاموش رہتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ سمجھا جائے گا کہ دیٹ بل ہیز بین اپرووڈ بائی دا پریزیڈنٹ۔ خاموشی، رضامندی، اس کی جو خاموشی ہے اس کو رضامندی سمجھا جائے گا۔ یہ جناب پارٹ 1 فیڈرل لیجسلیچر کے جو آئٹمز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں،
ان کے اندر جو لیجسلیچر یا لیجسلیشن کرنے کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے. اب ہم چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف کہ پارٹ 2 میں لیجسلیشن کا جو پروسیس ہوگا وہ کیا ہوگا. اب جناب یہ جو فیڈرل لسٹ کی جو پارٹ 2 ہے اور جو کنکرنٹ لسٹ والا ہے، ان دونوں کا جو لیجسلیشن کا طریقہ ہے نا وہ سیم ہے. ان دونوں کا لیجسلیشن کا طریقہ سیم. پارٹ 1 کے جتنی آئٹمس ہیں اس میں ہم نے بات کی کہ اگر ان کے متعلق کوئی لیجسلیشن، کوئی بل آئے گا تو وہ صرف اوریجینیٹ ہوگا نیشنل اسمبلی سے. لیکن پارٹ 2 میں اور کنکرنٹ لسٹ میں یہ کنڈیشن ختم ہو. وہ کہا گیا جی کہ یہ کسی بھی ہاؤس میں سے یہ بل اوریجینیٹ ہو سکتا ہے، سینٹ بھی اس کو انیشیٹ کر لے سکتا ہے اور جو نیشنل اسمبلی ہے وہ بھی اس میں انیشیٹو لے سکتی ہے. ضروری نہیں کہ پہلے نیشنل اسمبلی بل پاس کرے پھر سینٹ کے پاس جائے. یہ میں کنکرنٹ لسٹ اور پارٹ 2 کی بات کر رہا ہوں. یہاں آ کے کہا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ بل صرف نیشنل اسمبلی سے ہی پاس ہوگا تو وہ سینٹ میں جائے. انہوں نے کہا پہلے بل سینٹ میں بھی پیش ہو سکتا ہے اور وہ کہاں جائے گا؟ نیشنل اسمبلی کے پاس. اگر نیشنل اسمبلی سے اوریجن ہوتی ہے تو وہ سینٹ کے پاس جائے گا. کمپلسری نہیں ہے اس میں کہ صرف نیشنل اسمبلی کے پاس ہی پاور ہے، وہاں سے ہی بل اوریجینیٹ ہو سکتا ہے، سینٹ سے نہیں ہو سکتا. لیکن پارٹ 1 میں یہ ہے، پارٹ 2 میں یہ نہیں ہے. احمد خان نے لکھا ہے، آپ دیکھ لیں کتاب کو کھول کے دیکھ لیں اس کی کتاب، کہ بل سینٹ سے اوریجینیٹ ہوا، نیشنل اسمبلی میں چلا گیا. نیشنل اسمبلی نے اگر تو اس کی اپروول دے دی تو بل ول بی ریفرڈ ٹو دا پریزیڈنٹ. اور اگر نیشنل اسمبلی اس کی اپروول نہیں دیتی، یہاں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ سینٹ سے بل گیا ہے نیشنل اسمبلی کی طرف یا نیشنل اسمبلی سے بل گیا ہے سینٹ کی طرف. اب یہاں پہ دونوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کسی ایشو. تو ان حالات، اچھا یہ اب ان حالات میں کیا ہوگا؟ ان حالات میں جوائنٹ سیشن ہوگا. جوائنٹ سیشن یعنی ایک ہی ہاؤس میں، ایک ہی بلڈنگ کے نیچے نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی بیٹھیں گے اور سینٹ کے ممبرز بھی بیٹھیں گے. اب یہ کرنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ پروونسز انوالو ہیں ان میٹرز کے اندر، اور پروونسز کی جو نمائندگی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ سینٹ میں. اب سینیٹر جو ہیں وہ اپنے پروونسز کی ایکول ریپرزنٹیشن وہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ اپنے پروونسز کے رائٹس کو دیکھیں گے. لہذا انہوں نے کہا جی ایسا کریں، جو جوائنٹ سیشن کریں، نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا ایک جوائنٹ سیشن کر کے اس میں ڈیسیژن لے لیں تاکہ یہ جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے ان اس لیجسلیشن پہ وہ ختم ہو جائے. اب جوائنٹ سیشن یہاں پہ بل پاس کر دیتا ہے تو بل کہاں جائے گا؟ پریزیڈنٹ کے پاس. اور پریزیڈنٹ کیا کرے گا؟ ودن 7 days he will take the decision کہ اس کی اپروول دے گا. اور اگر اس پہ خاموش رہتا ہے تو 7 days کے بعد وہ آٹومیٹکلی یہ سمجھا جائے گا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے. ہاں ایک اور بات، یہ تو 2 طریقے ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، پروسیجر بتا دیے، 2 ویز بتا دیے اس کے لیجسلیشن کے. ایک اور وہ کیا کہ کوئی اگر فنانس بل آتا ہے، فنانشیل میٹرز سے ریلیٹڈ بل آتے ہیں، جیسے بجٹ ہے. اب فنانس کے جو بل ہیں وہ صرف اوریجینیٹ ہوں گے یا ان کی جو انیشیٹنگ باڈی ہے وہ نیشنل اسمبلی. کبھی بھی کوئی بل جو فنانس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ سینٹ سے نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ نیشنل اسمبلی سے ہوگا. تو فنانس کا جو بل ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ نیشنل اسمبلی سے. تو پھر کدھر جائے گا؟ وہ ڈائریکٹ چلا جائے گا کس کے پاس؟ پریزیڈنٹ کے پاس. 1973 کا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن، بھٹو صاحب کا دور کا کانسٹیٹیوشن ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ چلا جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس، سینٹ میں نہیں جائے گا. حامد خان نے لکھا ہے، دیکھ لیں.
وہ پریزیڈنٹ کے پاس ڈائریکٹ، یہ فنانس بلز کی میں بات کروں، سینٹ کے پاس نہیں جائے گا، وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا. اور اوریجن کہاں سے ہوگی اس کی؟ نیشنل اسمبلی سے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک کویسچن جا رہا ہوگا کہ کیا سر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن میں جو ڈپارٹمنٹ صوبوں کو دیے گئے ہیں، پروونسز کو، ان میں بھی سینٹرل لیجسلیشن کر سکتا ہے؟ کویسچن تو بنتا ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ صوبے، وہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے یا پارٹ 2 جو ہے، اس کے اندر کیا صوبوں کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ اسی طرح آپ کہیں گے کہ سر جو سینٹر ہے اس کا کوئی رول پروونسز والے ڈپارٹمنٹس میں ہو سکتا ہے؟ جی جناب، ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس شکل میں ہو سکتا ہے. اس میں 2 پوائنٹس لکھ لیں 2 پوائنٹس. پہلا پوائنٹ کون سا؟ اگر پروونسز خود یہ اتھارٹی دیں سینٹر کو کہ آپ ہمارے یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، تو دین سینٹر تو کرے گا. کیونکہ جب پروونسز اسے خود کہہ رہے ہیں یا اس کو پاور کر رہے ہیں، امپاور کر رہے ہیں کہ آپ کریں، اجازت دے رہے ہیں، تو وہ کرے گا. اور دوسرا کون سا؟ اسٹیٹ آف ایمرجنسی، کہ اگر اس پروونس کے اندر ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے تو دین بھی سینٹر بھی لیجسلیشن کر سکتا ہے. اور ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کے پاس آرڈیننس جاری کرنے کی پاورز بھی ہیں، وہ آرڈیننس جاری بھی کر سکتا ہے. لیکن اس آرڈیننس کی ایک لمٹ ہے کہ جب تک نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا یا پروونشل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا، اس وقت تک تو وہ انٹیکٹ رہتا ہے. لیکن جب وہ اجلاس ہو جائے گا تو پھر نہیں کر سکتا، پھر وہ اس کو آرڈیننس کی جو لیگل پوزیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا اس کو اسمبلی سے اس کی اپروول لینی پڑے گی. اب دو بیسیکلی آپ کے ذہن میں 2 چیزیں رہنی چاہیے. ایک کیا کہ صوبے خود سینٹر کو کہیں یا انوائٹ کریں کہ آپ ہمارے ان معاملات میں لیجسلیشن کرنے کی ہم آپ کو پاورز دیتے ہیں. دوسرا کیا ہو کہ صوبے کے اندر یا ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو تو پھر بھی سینٹر کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ یہ لیجسلیشن کر سکتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایون پریزیڈنٹ کی ایگزامپل دی ہے، وہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. تو یہ ہے جناب پروسیجر آف لیجسلیشن ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. لیکن کیا ہوا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے نا، یہ ختم کر دی گئی. وہ جو مشترکہ لسٹ ہم نے شروع میں پڑھی تھی وہ ختم کر دی. اب 18th امینڈمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو ہمارا ایک اور لیکچر سننا پڑے گا، وہ پڑھا ہوا ہے اور ریکارڈڈ ہے، اس کو آپ سنیں تاکہ 18th امینڈمنٹ میں کیا تھا، کس طرح ڈویژن ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. امید ہے آج کا ہمارا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے پوائنٹس لکھ لیے ہوں گے، اگر نہیں لکھیں تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. آپ کے دماغ میں اس وقت لیکچر چل رہا ہوگا اور آن لائن بھی پڑھا ہوا ہے ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ، تو بار بار سن لیں اگر نہیں سمجھ آ رہی. اگر مزید سمجھ نہ آئے تو حامد صاحب کی کتاب تھوڑی سی تکلیف کر لیں، کیا حال ہے، اتنے پیسے لگاتے ہیں آپ سارا دن، تو کوئی بات نہیں، اگر 1000-1500 روپیہ اس کتاب پہ بھی لگا دیا تو کون سی ایسی مصیبت آ جائے گی. امید ہے آج آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.